چھواں مسئلہ امام حسین نو کوفے جا کے اپنی حکومت قائم کرنا اور وہ لڑنے دا خیال رکھنا جی انہوں دے خطوط تے جانا اعتماد کرنا اس عمل تو اس قدم تو اس فعل تو اس کم تو روکن والے حضرات انہاں نو آکھیا جاندا ہے مانعین خروج جی کیا آکھیا جاندا ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں یہ مانعین خروج جو ہے نا ہن میں دسنا بھی اس عمل تو روکن والے جڑے حضرات نے انہاں دا اے روکنا صحیح سند نال جنہاں دا ثابت ہے او کیڑے نے تے کنے نے سبحان اللہ بہت خوب تے باقی کوئی معلوم نہیں نامعلوم اسناد نے لیکن آ گیا ہے ذکر سارے کیتا ہے کہ فلانے بھی آئے روکن والے فلانے بھی آئے فلانے بھی آئے لیکن انہاں دی روایتاں کوئی حیثیت نہیں ایڈیاں رکھ دیاں چار بندے روکن والے بندے بھی بڑے نے بہت بڑے جلیل القدر لوگ نے اور انہاں دا روکنا ہے بھی صحیح سنداں نال ثابت وہ میں چاہوں دا ذکر کرنا ایک حضرت عبداللہ بن عمر سبحان اللہ ایک حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص سبحان اللہ وہ عبداللہ بن عمر عمر بن خطاب دے پتر نے اے عبداللہ بن عامر عامر بن عاص صحابی رسول دے پتر نے وہ بھی صحابی نے اے بھی صحابی نے وہ توجہ ہے کوئی نا سبحان اللہ تو دوستو دو تیسرے عبداللہ بن عباس سبحان اللہ چوتھے عبداللہ بن زبیر اللہ انہاں چوں دا روکنا امام حسین پاک نو صحیح روایتاں نال ثابت ہے سبحان اللہ عبداللہ بن زبیر والی روایت نو بعض محدثین نے صحیح آکھیا ہے باوجود اس بات کے کہ اس میں ایک راوی مقبول ہے جس کی روایت اصول کے مطابق حسن جا ٹھہرتی ہے لیکن اس کے مقابل کیونکہ اس حیثیت کی بھی نہیں تھی ان کو ہم نے چھوڑ دیا جی وہ متروکات میں ہے سمجھ نہیں آئی بات کی سبحان اللہ یہ چار صحابہ میں چواں دے روکن دے عرض کرن دے امام حسین دے اگے بولن دے مکالمے دے الفاظ جڑے وہ نقل کرنا کیا بات سبحان اللہ ارشاد توجہ ہے سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو صحیح سند نالے ثابت ہے میں تاریخ دمشق کو لے کے پڑھ رہا اگرچہ یہ فسوی دے اندر بھی موجود ہے المعرفت و تاریخ فسوی دی جلد 1 صفحہ نمبر 540 پر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مجھ سے حسین نے مشورہ کیا استشارہ الحسین ابن علی فی الخروج فقلت لولا ان یزرا بی و بکا لنشبت یدی فی راسکا فکان الذی رد علی ان قال لان اقتل بمکان کذا و کذا احب الی من ان استحل حرمتها قال ابن عباس وكان ذلك الذي صلى بنفسي عنه حضرت ابن عباس فرماندے نے میرے نال مشورہ کیتا حسین پاک نے کہ میں اودے جاواں کہ نہ جاواں یہ ذہن میں رکھیں یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ حکومت بنانے کے لیے نہیں گئے تھے پتہ نہیں وہ کس مقصد کے لیے یہ کہتے ہیں
جو خطوط تھے وہ صرف حکومت سازی کے تھے. جی حکومت بنانا چاہتے تھے اور حکومت بنانے کے لیے تشریف لے گئے تھے. سبحان یہ نہیں تھا کہ ادھر جائیں گے تو یزید کے ساتھ کوئی ہمارا جھگڑا نہیں رہے گا یا یزید کا وہاں پر ہاتھ نہیں پہنچ سکے گا. حاکم تو اس کا تھا. یہی ابن عباس ہیں اور روایت میں آتا ہے کہ امام حضرت ابن عباس کو جب امام حسین نے بتایا مشورہ کیا انہوں نے فرمایا میں کہوں گا آپ نہ جائیں. انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا یہ بتاؤ کہ انہوں نے کوفے کے حاکم کو نکال دیا, عراق کے حاکم کو انہوں نے نکال دیا یزیدی والی کو. وہ اب معصول چنگی اور جو واجبات ہوتے ہیں سرکاری وہ اب ان کا تعلق ختم ہو گیا ہے یزیدی حکومت سے. انہوں نے کہا نہیں وہ تو سب کو حاکم تو وہی ہے. انہوں نے کہا پھر یہ جھوٹ بول رہے ہیں تم سے, اگر یہ سچے ہوتے تو پہلے اس کو نکالتے, اس کی حکومت ختم کر کے پھر تمہیں بلاتے. اس بات کا صدق و ثواب بتاتا ہے کہ یہ بات واقعتاً ابن عباس جیسے کہ مبارک منہ سے ہی نکلی ہو. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ گل بھی دسنی پئی ہے آپ سنو. لیکن اتنا بات ہے اگر کوئی آخے امام نو حکومت دی لالچ سی, امام باغ اپنی ٹور چاہتے سن فلان چاہتے سن تو پھر وہ لانتی ہے, وہ لانتی بندہ ہے. اگر یہ آخے کہ امام اپنے دین اسلام دے مطابق جو انہوں نے اجتہاد شریف دے مطابق ہے سی اونج دی حکومت قائم کرنا چاہتے سن تاکہ میں اپنے ابے وانگوں میں بھی کوئی اسلام دی خدمت کر لواں, اگر ان کہہ دیتا جاوے تو میرے خیال دے یہ امام دی شان دے خلاف نہیں بلکہ امام دی شان ہے. بے شک اگر کوئی کڑما گل نو بیان کرے گستاخی دے انداز نال تو وہ کنجر بھوک سکتا ہے. بے شک پھر کہاں گے کہ امام حکومت واسطے نہیں گئے, یعنی حکومت اس واسطے کہ میں ٹور بنا, میں دنیا کماواں, میں بلے بلے کراواں. انہاں لوکاں دا کی لگے انہاں گلاں نال وہ بول دے نہیں جی. سبحان اللہ کیا بات ہے. اللہ اکبر. وہ تو وہ لوگ ہیں تخت سکندری پر کبھی تھوکتے نہیں, تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں, تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں. بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں, ہے فیض کی تجلی شب کو تیری گلی میں, بکتا ہے رات کو بھی سودا تیری گلی میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب, حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع لاجپال, آستانہ عالیہ امام آباد شریف. توجہ ہے تو میرے دوستو آپ حکومت قائم فرمانا چاہتے تھے, یہی اسی کو خروج کہتے ہیں. علماء کلام اور فقہ کی اصطلاح میں اس کو خروج کہتے ہیں, ایسے عمل کو خروج کہتے ہیں. وہ خروج کرنا چاہتے تھے تو خروج سے حضرت ابن عباس سب سے منع فرما رہے ہیں
اگر کوئی کہے پہلی روایت میں سامت بن معاذ ہے حضرت ابن عباس کی، اور تاریخ دمشق میں پھر آگے دوسری روایت بھی موجود ہے، سامت بن معاذ راوی جو ہے اگر مجہول الحال ہے تو اگلی پھر صحیح ہے. یہ دو سندیں ہیں بھائی، اسی وجہ سے ہم اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. سمجھ نہیں آئی نہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا میرے نال مشورہ کیتا حسین نے، سبحان اللہ، میں اگو آخیا حسین اگر لوکاں دی نظر چ بھیڑے نہ بن دے تے میں اٹھ کے تیرے وال پھڑ لینے سن، میں تیریاں زلفاں چ ہاتھ پا لینا سی، میں پھڑ کے بہا لینا سی، تینوں جان نہیں سی دینا. امام حسین نے فرمایا ابن عباس گل تیری ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ مکے دی عزت میری وجہ نال پامال ہوئے. مینو ایتھے مت قتل کرن، مینو مکے چ قتل کرن گے تے مکے دی عزت برباد ہوئے گی. میں حسین مکے دی عزت برباد نہیں ہونا گوارا کرتا، اس واسطے میں اتھوں جا رہا. ابن عباس نے فرمایا مینو اس گل نے تسلی دیتی، مطمئن ہو گیا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تا حضرت ابن معلوم ہویا، توجہ ذرا، معلوم ہویا کوفہ جا کے خروج دا ارادہ اے نال تے حضرت ابن عباس نے اتفاق نہیں کیتا، لیکن کعبے دی عزت بچاون دے مسئلے دی وجہ نال حضرت ابن عباس نے امام حسین نال اتفاق کیتا ہے. اتنے حضرت ابن عباس کو کچھ اور روایتاں بھی ہیں، وہ ایڈیاں بھی متروک یعنی سٹھن دے قابل نہیں ہیں جی. مانے انہوں دے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایسا غلط نہیں کہہ سکتے. انہاں یہ بھی فرمایا اگر جاندے جے نا تو بیبیاں نہ نال لائے کے جایا جے، گھر والے نہ کھڑیا جے، مینوں خطرہ ہے کدھر تواڈے نال وہ کم نہ ہوئے جڑا حضرت عثمان نال یہودیاں کیتا ہے. عبداللہ بن سبا ہوراں جڑا کام کیتا ہے عثمان غنی پاک نال کہ او گھر شہید ہوئے نے تے بیبیاں پاکاں دی بے حرمتی ہو گئی، تے مینوں ڈر لگدا ہے بیبیاں دی بے حرمتی نہ ہوئے. اور پھر بعض روایتاں چاہتا ہے اگرچہ وہ ابو مخرم والی ہیں اور طبقات ابن سعد میں بھی غالباً آتی ہیں کہ کربلا وچ پہنچ کے جسلے بعد بیبیاں دے رون دی آواز امام حسین نے سنی، اس وقت انہاں فرمایا او ابن عباس صحیح کہندا سی، انہاں نے سکھڑنا. توجہ ہے، لیکن یہ روایتیں آگے یہ کوئی قابل اعتماد نہیں ہے. میں وہ بات زیادہ کروں گا جو قابل اعتماد ہو. سبحان اللہ، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ہاں ذہن میں رکھنا ذرا اچھی بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. لو سونیا ہن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نال امام حسین دی ملاقات ہوندی ہے تے ایک ہی عرض کردے نے. امام حسین سرکار نو ایک ہی فرماندے نے. لما توجہ الحسین بن علی العراقی لابن عمر ان اخاك الحسین قد توجہ الى العراق فاتاه فناشد الله فقال ان اهل العراق قوم مناكير وقد قتلوا اباك وضربوا اخاك وفعلوا فلما آيس منه عانق وقبل بين عينيه وقال استودعك الله من قتيل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل عبا لكم الدنيا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے توجہ مینوں حسین ملے رستے دے اندر جاندے ہویا، توجہ میں آکھیا عراقی یہ بھیڑی قوم نے انہاں تواڈے ابے نو قتل کیتا ہے، تواڈے بھائی نو ماریا ہے، انہاں فلاں کیتا ہے نہ جاؤ. عبداللہ بن عمر جدو مایوس ہو گئے امام حسین پاک دے پختہ ارادے تو کہ انہیں جانا آنا کہو گلے ملے وقبل عینہ ہے متھے دے وچ بوسا دیتا
عبداللہ بن عمر سرکار نے فرمایا استودعک اللہ من قتیل، اے مقتول جڑا اپنی قتل گاہ ول جا رہا ہے، اینو میں اللہ دے سپرد کرنا وا۔ اللہ اکبر۔ انہاں دی بصیرت، عبداللہ بن عمر دی بصیرت، استودعک اللہ من قتیل، اس مقتول نو میں اللہ دی امانت دینا۔ سمعت رسول اللہ، فرمایا میں رسول اکرم تو سنیا ہے، ان اللہ عز وجل ابا لکم الدنیا، اللہ تعالی نے دنیا اہل بیت واسطے پسند نہیں کی۔ تا کر کے جے مولا علی دی حکومت سی وہ بھی توڑ نہ چڑی، امام حسن دی سی 6 مہینے وہ بھی توڑ نہ چڑی، امام حسین طلب فرمائی تے آئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں رسول اکرم تو سنیا سی تسا اہل بیت واسطے اللہ نے انکار کیتا ہے یہ دنیا دی حکومت دین دا، لہذا اے تسا نہ طلبگار بنو ہی نہ، ادھر جاؤ ہی نہ۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور یاد رکھنا ہے عبداللہ بن عمر ہوئے جنہاں دا والد شہید ہوئے تے کئی بندے آن انہاں دے کول، آؤ بیعت لو ساڈے کو۔ آپ نے فرمایا رسول اکرم دی امت وچوں ایک بندہ بھی اگر قتل ہوئے تے ساری کائنات دی حکومت عبداللہ بن عمر نو ملے۔ میں حضور دا ایک امتی بھی قتل نہیں ہون دیندا، میں وہ ساری دنیا دی حکومت ٹھکرا سکنا وا لیکن محمد دے امتی دا خون نہیں گرا سکدا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ عجیب فقیر بندہ سی حضرت عبداللہ بن عمر نا، عجیب ہی فقیر بندے سے۔ ہاں جی، بڑے حضرات نے انہوں نے آخیا آگا حد کر اسی بیعت کرنے، ابے دا پورا نمونہ ہے تو رسول اکرم دا فقر تیرے اندر پورا دستا ہے سانو، اگا ہاتھ کر۔ انہاں نا حضور دی امت دا ایک بندہ میری حکومت دے پیچھے وہ دی جان چلی جاوے میں حکومت بناؤں، بول دے نہیں جی یہ عبداللہ ابن عمر سرکار لہذا اے نہ سمجھی کہ امام حسین نو منع پہ کرتے سن کدھر اپنی لالچ ہونی ہے، اپنی لالچ والا چکر کوئی نہیں سی، بول دے نہیں جی اچھی بولو اچھی بولو۔ مصطفیٰ دے یاراں دا نقشہ، مصطفیٰ دے یاراں دا نقشہ اور تصویر اگر بری ویکھے گا تے کسے برے حرام دے کول ویکھے گا، جڑا مصطفیٰ دا وفادار ہے سچا امتی ہے حق دے سچ دے نال رہنا گوارا کر دے، مصطفیٰ دے کسے صحابی دی پوری تصویر او دے کول نہیں ہو سکتی۔ بے شک نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و دین مصطفیٰ، ان سے پاک اسنان کریمین امام الغرش علیہ السلام قبلہ استاد محترم مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب آستانہ علیہ امام باباسری۔ توجہ ہے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عمر دے مکالمے کچھ لفظ زیادہ دوسری اگلیاں روایتاں تاریخ دمشق کھڑیاں کہ حضرت جسلے ملے نے تے انہاں فرمایا کدھر چلے، انہاں کہ عراق چلے ہیں تے وَإِذَا مَعَهُ طَوَامِيرُ كُتُبْ، امام حسین کو لینے ڈھیر لگے سن خطاں دے، 1 لاکھ دے لگ بھگ بندیاں نے خط بھیجے سن۔ اللہ اکبر۔ جڑا با اعتماد روایت سے نا، اور پھر طبقات ابن سعد حسین بن عبد الرحمان والی طبقات وہ 100 لاکھ دا ہوندا کہ لاکھ بندیاں دے خط سن جی۔ ہاں جی، تو وہ سارے خط انہاں وکھائے جی، انہاں فرمایا هذه كتبهم وبيعتهم
اوے کو ساڈی بیعت کیتی کھڑن خط لکھی کھڑن فقال لا تاتی انہاں فرمایا نہ جاؤ فابا سبحان انہاں انکار کیتا امام حسین نے قال انی محدثک حدیثا حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تو انہوں ایک حدیث سنانا رسول اکرم دی ان جبریل آتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخیروا بین الدنیا والآخرہ فاختار الآخرہ جبریل امین آئے حضور دی بارگاہ دے اندر دنیا تے آخرت دا اختیار دیتا کی لینے فاختار الآخرہ دا رسول اکرم نے آخرت پسند کی تھی ولم یرید الدنیا دنیا دا ارادہ نہیں کیتا وانکم بدعتم من رسول اللہ تسا رسول اللہ دے لختے جگر جے واللہ لا یلیھا احد منکم تواڈے جو کوئی او دا وارث نہیں بنے گا والی نہیں بنے گا وما صرف اللہ عنکم الا للذی هو خیر لکم اللہ اکبر اللہ پاک نے یہ دنیا تواڈے تو پھیری ہے انہیں پھیری ہے کیوں اے دی جگہ دے تواڈے واسطے اعلی شے رکھی ہے جنہوں آخرت آخر تھوڑے واسطے وہ چنی ہے یہ خیال چھڈ دیو فابا ارجیا روایت ختم ہو گئی توجہ فرما ہوں جڑی عبداللہ بن عمر والی ہو گئی تیسرا صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص انہاں دی روایت علی شرط شیخین ہے بخاری مسلم والے راوی نے انہاں دی روایت دے اندر سمعت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماندن اجل حسین قدرہ واللہ لو ادرکتہ ما کان لیخرج الا ان یغلبنی ببنی ہاشم فتحا وببنی ہاشم ختما فاذا رأیت الہاشمی قد بلغ فقد ذهب الزمان فرمایا حسین اپنی تقدیر وال چھیتی ٹر پیا حسین اپنی تقدیر وال چھیتی ٹر پیا واللہ لو ادرکتو اللہ دی قسم ہے اگر مینوں حسین مل جاندے ما کان لے اخرجا میں جان ہرگز نہ دیندا جی جانا سی تے میرے تو ود کے جاندا میں انج نہیں سی جان دینا کیوں بے بنی ہاشم فتحا اللہ تعالی نے دین دا بوہا توجہ دین دا بوہا بنی ہاشم نال کھولیا ہے و بے بنی ہاشم ختما تے ختم بھی انہاں تے کرنا ہے او امام مہدی علی اشارہ شروع بھی ایتھے ہی ہویا ہے ختم بھی ایتھے ہی ہونا ہے فرمایا فائدہ رائے تل ہاشمیاں جدو ہاشمی کسی نو ویکھو وہ بادشاہ بن جاوے گا سمجھا جے دنیا مک جانی ہے اس لیے قیامت آ جانی ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص نے فرمایا اے کی حسین سوچتے پھردے نے بن نہیں سکتے کی سوچتے پھردے نے انہاں دا تے جسلے بنے گا حاکم بن گیا تے دنیا گئی کیا مطلب مہدی آئے تے دنیا گئی تو بولو مرو اللہ فرمایا میں ہوندا حسین کبھی نہ جان دے یہ روایت شرط بخاری دے ہن طبقات وغیرہ تبری بلازری یہ سارے دے کول ایک مشہور روایت ہے فرزدق شاعر دی فرزدق ایک شاعر ہوئے نے انہاں دا پتر ہویا لبتا پتر اپنے ابے فرزدق دی گل پیا سناوندا ہے فرزدق کہندے نے میں عبداللہ بن عمرو بن عاص کول گیا مکے دے اندر میں کہیا ہے حسین جانا چاہندے نے تیرا کی خیال ہے انہاں فرمایا فرزدق جا چلا جا یہ دوسری روایت سنا لیں جا چلا جا حسین دے نال چلا جا جے دنیا چاہے گا وہ بھی مل جائے گی جے آخرت چاہے گا وہ بھی مل جائے گی کچھ عرصے تو بعد فرزدق کہندے نے خبر پہنچی امام شہید ہو گئے نے میں پھر عبداللہ بن عمرو بن عاص کول گیا
میں کیا اے کی تساں دے آکھیا سی دنیا چاہے گا تے کامیابی ہے آخرت چاہے گا تے کامیابی ہے کی مطلب جو مقصد لے کے جا رہے ہیں حکومت بن جانی ہے تو نال چلا جا نہیں بنے گی تو آخرت مل جائے گی آخر کچھ جو چاہے گا ہو جاوے گا جا چلا جا تو وہ تو شہید ہو گئے نے حکومت بنی نہیں تساں کی آخیا سی آپ نے فرمایا کان رائن رائے تو ہوں میری رائے سی جڑی میں پیش کر دیتی سی اور سجنا یہ دو روایت آپس کے اندر ہن مخالف لگدیاں نے وہ روایت روک دی ہے یہ روایت روکن دی بجائے ترغیب پہ دین تا کر کے سیر والا منو والا دے اندر حافظ شمس الدین ذہبی نے یہ حاشیہ چڑھایا ہے انہاں فرمایا اتوں پتہ لگتا ہے اس روایت کو کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص امام حسین دے اس عمل نال اتفاق رکھیا ہے ادھر جان والا عمل نال اتفاق رکھیا ہے تاں دے فرمایا فرض تک نو چلا جا دنیا چاہنے تے مل جائے گی آخرت چاہنے تاں بھی مل جائے گی لیکن سجنا ادھر ویکھ جڑی روایت میں روکن والی پہلا سنائی ہے اس او روایت شرط بخاری مسلم دے یہ جڑی اے روایت ہے شرط بخاری تے مسلم دے اوتے نہیں اے دی سند او دے نال دی نہیں اس واسطے اس گل نو ترجیح دیواں گے اس گل نو فوقیت دیواں گے معلوم ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص روکن والیاں وچ سن تے روکیا سی سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ حق حق عبداللہ بن زبیر روکن والے انہاں دی روایت انہاں دا پہلے دس بھی چکے ہیں ٹھیک ہے انہاں واقعتا روکیا سی روایتاں انہاں کتاباں موجود نے او دی سند جڑی ہے وہ مقبول مردود سند کوئی نہیں سمجھ نہیں آئی گل دی سبحان اللہ یہ چار بندے انہاں دا سنا چکیا ہوں وہ دوسرے سنانا چاہنا جنہ دیا روایتاں سندا نال معلوم نہیں ہو سکیاں لیکن ہیں سارے کول گلاں او تبری وچ بھی ہیں تے بلادری وچ بھی ہیں تے طبقات وچ ہیں توجہ ہے سبحان اللہ انہاں وچ ہن بڑے بڑے وچ صحابہ بھی ہیں تابعین بھی ہیں جڑے روکن والے سن توجہ نہیں فرمائی نے یہ میں اس واسطے یہ ہن روکن والے مکالمے تے گلاں وہ سنان لگا بھئی او جڑا اچھی مسجد خطاب ہویا سی نا جی میں اس آکھیا سی بھی جڑے کہندے نے کہ امام حسین تے دینی فرض سی وہ نہ ادا کردے دین رڑ جانا سی تے فلان ہونا سی تے پھر میں اتنے ایک الزامی انہوں نے اعتراض اٹھایا سی کہ پھر تے لازم آئے گا کہ ڈکن والے جو دینی فرض سی تے پھر ڈکن والے دے سارے بے ایمان بنتے ہیں دینی ہوں ایک بندہ آخے میں نماز پڑھن چلیا تو میں آخا نہ پڑھی تو میرے تے پٹھا بہ جانا میں بے ایمان ثابت ہونا ہے ادھر آخنا دینی فرض ادھر اینے بڑے بندے روکنے پہن خیر ہے اور معلوم ہوا جہلو انہوں دینی فرض نہیں آتے انہوں اجتہادی فرض آتے ہیں وہ اجتہادی ہے امام دا اپنا امام اعظم ابو حنیفہ سرکار اگر چوتھائی سر کا مسا فرض سمجھتے ہیں تو ہوں وہ یہ مطلب نہیں کہ شافی جڑے نے انہوں دی نماز نہیں ہوتی کیوں وہ چوتھائی سر کا مسا نہیں کرتے وہ تو دو وال سے گلے کرن تو فرض ادا ہو جاتا ہے وہ چلیا انہوں کا اجتہاد اپنا انہوں کا اجتہاد اپنا امام حسین کے اتنے دینی فرض ہوتا خدا رسول کی طرفوں یقینی حتمی فرض ہوتا تے کوئی روکدا نہ ہر ایک امام حسین تے اگے اگے چلدا کیا نعرہ تکبیر اسے کتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ علیہ امام آباد شریف کیا بات کیا بات کیا بات حیاتی ہو حیاتی ہو جیو جیو سبحان سبحان صدقت یا شیخ اب میرے بھائیو سبحان توجہ اصل گل یہ جیڑی گل ذہن بہتی سن چکے ہونا
وہ جھوٹھی بھی ہوے تے او دے خلاف سننیا ایک واراں دل نو چنگا تچکا لگنا ایویں ہے جی ہاں جی ہاں تو کیونکہ لوکاں نے یہ جھوٹیاں گلاں سنیاں ہی بہت نے وہ اس واسطے جسے میں کیتی ہوں لو یہ نویں گل جی میں میرے حضرت صاحب قبلہ نو کسے آخیا اور تسی تے نویں نکل آئے جی آپ نے فرمایا یہ دس اصا سکول دے خلاف ہاں ٹی وی دے خلاف ہاں ووٹ دے خلاف ہاں اس کہ ہاں آپ نے فرمایا انہاں وچوں کیڑی چیز ہے جیڑی پہلو ہے سی سبحان اللہ کیا بات کیا بات نہیں انہاں وچ تے ساریاں نویاں نے آپ نے فرمایا بغیرتا نویاں ساریاں تیرے کول نے تے نویں اسی نکل آئے اساں کرنے پرانیاں گلاں الٹا ایسا ہو گیا نویں تو ہو گیا پرانا کوئی ہلکے وڈیا ہی وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی سبحان اللہ کیا بات کیا بات دوستو جو ماحول بنیا ہوتا ہے جو رواج بنیا ہوتا ہے جو مشہور گلاں ذہن وچ بار بار سنتا ہے بندہ وہ بدھو بندہ جڑا ہے وہ پھر وہ خلاف جسے کوئی سچی گل سنے انہوں بڑا دھچکا وجدا ہے وہ پھر جے ہوئے مومن تو وہ کہندا یار دی تحقیق کریے یہ طے کڈیے تے جے ہوئے منافق یا جاہل نہ مراد ابو جہل دی جنس دا وہ پھر رولا پاوندا ہے تے فتنہ بناوندا ہے ہاں جی اوے اللہ دے بندیا جیڑا رولا تے فتنہ نہ بناوے ابو جہل نہ ہوئے منافق نہ ہوئے تحقیق دے میدان چترے ساڈی گل نویں نہیں ہو 1400 سال پرانی کیا بات کیا بات کیا بات جیو جیو حیاتی ہو کیا بات بے شک بے شک بے شک بے شک نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور میں تا کر کے جڑے لوگ ساڈی گل سمجھ گئے تے ہیں شیطان دی نسل وہ سانو کہندے نے قدامت پسند نے یہ پرانے ذہن دے نے وہ سانو پرانے کہندے نے سمجھ نہیں لگی جیڑے شیطان نے اور ساڈی گل نو صحیح سمجھ گئے نے وہ سانو کہندے نے پرانے ذہن دے نے ہوں ویکھو زمانہ کتنے انہاں دیاں گلاں چل سکدیاں یہ مطلب ہے جڑا چول دا پتر سانو نواں کہی جاندا ہے یہ جواب تو وہ بندہ بھی دے رہا ہے جنہوں شیطان اسی کہہ رہے ہیں اور بولتے نہیں جی اللہ اکبر کیا ہاں یہ سچ ہے چشم پر عہد کہن رہتا کیا بات ہاں یہ سچ ہے چشم پر عہد کہن رہتا ہوں میں اہل محفل سے پرانی داستاں کہتا ہوں میں بھائی ہم پرانی باتیں کرتے ہیں اللہ اللہ کیا بات کیا بات کیا بات جنہ نویں ہو گیا پریشان آئے بھی ذہن چ رکھنا اصا جو کچھ نواں اپنائی بیٹھے ہیں پریشان ہو کے اپنائی بیٹھے خوشی نال نہیں اپنائی بیٹھے توجہ ہے لو میرے سونے ہوں میں اس اتے اچھی مسجد لاہور میں اجمالن صرف اینی گل کی تھی کہ بھائی روکنے والوں کا کیا بنے گا اگر دینی فرض تھا تو دینی فرض سے روکنے والے تو گناہگار ہوتے اللہ وہ بدھو دے پترا نو میرا جواب نہیں آیا تے ٹان ٹان ہور دی ہور شروع کر دیتی ہے میں ہن 4 روکن والے جلیل القدر صحابہ سنا چکیا انہاں دیاں سنداں انہاں دیاں روایتاں دے حوالے نال سنا چکیا ہن وڈی کتاب دا حوالہ دے کے اگر ان دیاں سنداں ہیں تے دے وچ
اگر ضعیف ہیں تے ایدے وچ صحیح ہیں تے ایدے وچ جویں دیاں ہیں ایدے وچ نے طبقات ابن سعد چوں دوسرے صحابہ دا دوسرے بزرگاں دا سنو جنہاں نے امام علی مقام نو کربلا جان تو ٹکیا سی. حق 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 کیا سنو میرے دوستو سبحان ابو سعید خدری کیا سنیا ہونا ہے صحابی پاک دا نام سنیا جی کہ نہیں؟ بے شک بے شک. قال ابو سعید الخدری غلبني الحسين على الخروج وقد قلت له اتق الله في نفسك سبحان والزم بيتك فلا تخرج على امامك. سبحان ابو سعید خدری نے فرمایا حسین میرے تو ڈاڈے ہو گئے سبحان چلے گئے نے میں انہوں آخیا سی اللہ تو ڈر اپنی جان دے بارے اپنے گھر چ رہو فلا تخرج علی امام کا اپنے امام یعنی یزید کے خلاف خروج نہ کر فلا تخرج علی امام کا. ایک کتاب لکھیا ہے ایک کتاب لکھیا ہے یہ لکھن والے نو بھی یزیدی کہنا چاہیے. اللہ 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 حضرت ابو سعید خدری دے بارے لکھیا ہے ہن انہاں دے بارے پتہ نہیں کی آکھن گے او سجنا کتے بھونک مار دینی ہو رہے لیکن علم دا خیال رکھنا ہو رہے. علم والے بندے ہمیشہ علم والے بندے ہمیشہ علم دی گل دا اگر انکار بھی کرنے دے کسی طریقے نال کردے نے کتے بھونک نال نہیں کردے. جی ادھر ویکھ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا اتق اللہ حسین اللہ تو ڈر لا تخرج علی امام کا اپنے امام یزید کے خلاف نہ نکل وہ دے خلاف نہ ہو اللہ تو ڈر. روایت ثابت ہے نہیں ثابت میں صرف طبقات ابن سعد دا حوالہ دے رہا ہوں. انہوں نقل کیتا ہے ہن اگوں نقل کرنے والے کون کون نے انہاں تو اگے نقل تاریخ طبری دے اندر بھی ہے ابو مخنف رافضی کول شیعہ کول بھی ہے توجہ ذرا البدایہ والنہایہ کول بھی ہے سجر واعلام النبلاء کول بھی ہے ہاں جی تاریخ اسلام ذابی کول بھی ہے تہذیب التہذیب دے اندر امام ابن حجر عسقلانی کول بھی ہے. اے سارے لکھن والے اے لکھی جاندے نے او سجنا ہن او لکھن والے امام نے چشتی یزیدی ہے پھر آخنا پینا جڑا چشتی نو انج آکھے او یہودی ہے. بے شک بے شک بے شک صدقت یا شیخ صدقت صدقت. کیا بات کیا بات کیا بات حیاتی ہو حیاتی جیو جیو بے شک بے شک بے شک ہے کیا بات بے شک بے شک بے شک. باقی یہ کہنا یہ بات نہیں ہے اور کنجرا گل نہیں 1400 سال پرانی لکھی. کیا بات کیا بات کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات کیا بات تیرا چشتی تیرا نام رہے چشتی تیری عظمت کا اگلا صحابی سنو سبحان. وقال ابو واقد اللیثی کیا ابو واقد اللیثی صاحب بلغنی خروج حسین فادرکته بمالل فناشدته الله الا يخرج فانه يخرج في غير وجه خروج انما يقتل نفسه فقال لا ارجع. ابو واقد اللیثی صاحب لیکن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ان باقی 4 کے علاوہ کا جو کچھ بیان کر رہا ہوں ان کی سندوں کا میں ٹھیکیدار نہیں ہوں. وہ لکھی ہوئی ہیں کوئی جانے غلط مانے جو مانے وہ جو پہلی 4 ہیں ان کا میں ذمہ دار ہوں ان کا بتا چکا. کیا بات کیا بات کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا مجھے حسین کا جانا عراق کی طرف یہ خبر پہنچی ملل کے مقام پر جگہ ہے کوئی وہاں پر میں ملا میں اللہ دی قسم دیتی کہ نہ جاؤ سبحان تساں ایسا خروج کر رہے ہو جڑا نہیں ہونا چاہیے یہ اندر تہاڈی جان ہی جائے گی. فقال لا ارجع. امام حسین نے فرمایا میں واپس نہیں ہوتا بس جا رہا ہوں. یہ ہوں ابو واقد اللیثی صحابی نے
یہ اوہی صحابی نے جنہاں دا او مشہور حدیث ذکر ہوندا ہے تھگڑیاں والی حدیث، تھگڑیاں والی روایت، حضور سرکار دے صحابہ چند نال سن، یہ وچ سن سبحان تو درخت دے نال گزرے تے درخت دے اوتے ٹاکیاں بجیاں تے کوئی کیڑی شے ٹنگی تے کوئی کیڑی شے ٹنگی، او تھگڑیاں ٹاکیاں جویں درختاں نال بننا ہوندے نا، منتاں سکھ کے ٹاکیاں بننا ہوندے بزرگاں دے کسے درخت دے نال ٹاکیاں، اور شور کوٹ جاؤ نا تے مائی باپ دا دربار نہیں باؤ سلطان دے اما جی ابا جی او بھری کھڑی اوتھے جناب او جڑا درخت کھڑا ہے نا بیر دا پتہ نہیں کیڑا او بھریا ٹاکیاں نا، او ٹاکیاں ہی ٹاکیاں سن اس درخت دے تے ابو واقد لیسی انہاں عرض کیتی حضور یہ جویں انہاں دا درخت ہے نا ٹاکیاں والا کوئی ساڈا بھی تے بنا دے آپ فرماندے تساں تے او گل کیتی ہے جیڑی موسیٰ علیہ السلام نو بنی اسرائیل نے کیتی سی کہ اجعل لنا الہ کما لہم الہ، جویں اے بچے دی پوجا پہ کردن ساڈا بھی ایویں کوئی بچہ بنا دے، تساں تے او گل کر دتی ہے۔ اوتھے ساڈے اماماں فرمایا ہے کہ اے ابو واقد لیسی کیونکہ اس لے نویں نویں مسلمان ہوئے سن تاں کر کے انہاں دے منہ شریف وچ اے گل نکل گئی، صدیق اکبر وغیرہ ورگے بڑے بزرگ صحابہ نال سن، انہاں دے منہ وچ ایہو جی گل نہیں سی نکلی۔ کیا بات، کیا بات، وہ ابو واقد لیسی نے جنہاں دا اتھے آیا کھڑا ہے۔ اگے آ گئے نے جابر بن عبداللہ انصاری، توجہ ہے سبحان اللہ، کیا بات۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری دا نام سنیا ہونا ہے، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور، مشہور حدیث ہے، حدیث نور جنوں کہندے نے۔ حضور نے فرمایا ہے جب جابر اللہ تعالی نے ہر شے دے نور تو، ہر شے تو پہلا تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا۔ وہی جابر بن عبداللہ انصاری نے، توجہ، اے امام حسین نو ملتے نے کی کہندے نے کلم تو حسین فقلت اتق اللہ ولا تضرب الناس بعضهم ببعض فوالله ما هم ما صنعتم فعصاني، میں آخیا اللہ تو ڈر، ہاں جی یہ آپس میں لوگ لڑ جھگڑ جان گے، اللہ دی قسم ہے جو تساں کیتا ہے وہ محمود نہیں، فاسانی انہاں میری منی نہیں۔ انہاں وال منسوب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، پھر بھی بات پھر نال کہی جانا وا روایت سند کیسی ہے کیسی نہیں اگلا جانے، میں صرف کتاب دس رہا وا جنہاں دی سنداں دا ذمہ دار سو پہلوں دس دتا ہے۔ سبحان اللہ، گل نہیں سمجھ لگی۔ بہرحال جابر بن عبداللہ انصاری نو بھی روکن والے انج لکھیا ہے، پھر اگوں جن نے ذہبی نے، ابن کثیر نے، حافظ جناب نے، عسقلانی نقل کرنے والے نقل کی جاندے نے، پھر انہاں دے فتوی لانا چاہیے۔ گل نہیں سمجھ لگی، لیکن اگر بالفرض ایسی روایتیں، ایسے مقولے، ایسے اقوال مکالمے ان سے صادر بھی ہوئے ہوں تو پھر یہی کہنا پڑے گا علم کے اہل علم کے حلقے میں کہ بھائی وہ ہم عصر ہیں جی، اور ہم پلہ ہیں، ہم سر ہیں، برابر کے جوڑ ہیں، وہ بھی صحابی ہے وہ بھی صحابی ہے، ایک دوسرے کو وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ کلام الاقران یطویٰ، ہاں جی اس قبیلے سے بن جائے گا، ایسی باتیں ہم عصر کو کر سکتا ہے۔ ایک پلے دا بندہ، ایک جوڑ دا بندہ ایک دوسرے نو سہ گلاں کر جاندے نے تو انہاں اس حساب نال کیتیاں نے، ہیں جی وہ اپنی جگہ دے صحیح سن، وہ اپنی جگہ دے، ہیں جی وہ اپنی جگہ دے اجتہاد سی انہاں دا، انہاں دا اپنی جگہ دے اجتہاد سی۔ یہ آکھنا پینا ہے علم دی زبان نال اس موقع تے یہ آکھنا وہ یزیدی سی، ابو واقد لیسی تے جابر بن عبداللہ گندا بندہ سی تے فلان سی تے امام حسین نو دسو کیڑے لفظاں نال پہ ڈکدا ہے؟ ایک کسے خنزیر دے پتر دا کام ہو سکدا ہے، مسلمان دا کام؟ کیا بات، بے شک میری گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیا بات، سبحان، کیا بات، کیا سبحان، کیا زندہ باد۔ آگے سعید بن مسیب مشہور تابعی، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد،
جن کے والد مسیب صحابی ہیں اور یہ بیٹا تابعی ہے، امام ہے، سعید ابن جبیر اے ملدے نے اے فرماندے نے کی فرماندے نے فرمایا لو ان حسینا لم یخرج لکان خیر له، اگر حسین نہ جاتے تو ان کے لیے بہتر یہی تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ سعید ابن مسیب کا فرمان عالی شان ہے، اور یہ جناب سب سے پہلے طبقات میں ہے، تبری وغیرہ سب کے اندر ہے، اور پھر اگلی تاریخ جو ہے وہ ان اقوال سے بری ہوئی ہے۔ تو یہی بات اگر نقل کروں تو میں برا بنتا ہوں سعید ابن مسیب اور یہ نقل کرنے والے امام، یہ کیوں امام رہتے ہیں؟ ایسا ظلم کہاں سے سیکھا؟ چلو یہ ہو جائے کنجرا نال گالی کیڑی کر، کیا بات ہے سازی، بہت خوب۔ قال ابو سلمہ بن عبد الرحمن، اگلی بات سنو، قال ابو سلمہ بن عبد الرحمن جلیل القدر تابعی ہیں، جی بہت بڑے محدث امام ہیں۔ قد كان ينبغي لحسین ان يعرف اهل العراق ولا يخرج اليهم، حسین کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ اہل عراق کی طرف نہ ہی جاتے اور ان کو چاہے پہچانتے یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے باپ کے ساتھ کیا ان کے بھائی کے ساتھ انہوں نے کیا۔ سبحان اللہ۔ ولكن شجعه على ذلك ابن الزبیر، لیکن یہ وہی جملہ ہے کہ جو اس روایت کو کمزور کرنے اور کمزور ظاہر کرنے کے لیے دلالت کرتا ہے۔ کیوں کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایسا کام نہیں کیا۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اب ایک اور صحابی آتے ہیں، وہ امام حسین کے درجے کے سمجھو، یعنی مرتبے کے طبقے کے چھوٹے صحابی ہیں۔ وہ 8 سال کے تھے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا۔ ان کا نام ہے مسور بن مخرمہ۔ سبحان اللہ۔ کوئی ان کو صحابہ میں ذکر کرتے ہیں، کوئی تابعین میں ذکر کرتے ہیں، لیکن حق یہی ہے کہ یہ صحابہ میں اور لہن طبقہ آخری کے چھوٹے۔ انہوں نے خط لکھا امام حسین کو، ایاک ان تغتر بکتب اہل العراق، مہربانی کرنا عراقیوں کے خطوں پر نہ جانا۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ آگے پھر وہ بات لکھی ہے جس کا میں پہلے بھی رد کر چکا ہوں حضرت ابن زبیر کے حوالے سے۔ ایک بی بی ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن، یہ اما عائشہ سے روایت کرنے والی تابعیہ۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف مسلم شریف میں ان کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ عمرہ بنت عبد الرحمن، عمرہ تعلم علیہ ما یرید ان یصنع وتامرہ بالطاعۃ ولزوم الجماعۃ۔ وہ بی بی پاک نے خط لکھا امام حسین کو اور ان کو مشورہ دیتی ہیں کہ آپ حکومت کو مانیں جس طرح دوسرے مان کر بیٹھ گئے ہیں، آپ بھی مان لیں اور جماعت کو لازم پکڑیں، علیحدہ نہ ہوں۔ وتخبره انه انما يساق الى مسرعه، اور انہوں نے خبر دی خط کے اندر کہ حسین آپ سمجھو اپنی شہادت گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جی۔ کیوں؟ وہ فرماتی ہیں میں گواہی دیتی ہوں کہ مجھے عائشہ نے بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ یقتل حسین بارض بابل، کہ حسین کو بابل کے علاقے میں قتل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ میں نے اما عائشہ سے سنا۔ جب امام حسین نے بی بی عمرہ بنت عبد الرحمن کا خط پڑھا تو فرمایا فلا بد لی اذا من مسرعی، جب حضور نے فرما دیا کہ حسین فلاں جگہ پر قتل ہوگا تو مجھے تو اپنی قتل جگہ پر جانا ضروری ہو گیا ہے۔ رسول نے جو فرما دیا تو مجھے تو پھر جانا پڑے۔ بات حکیمانہ ہے، جواب حکیمانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب رسول نے فرما دیا تو تصدیق تو ہونا تھی۔
ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، یہ امام عالی مقام کے رشتہ دار ہیں، بہت قریبی رشتہ دار ہیں. ہاں جی، یہ اپنا مشورہ دیتے ہیں، یا ابن عم، میرے چاچے دیا پترا، ان الرحمہ تدارونی علیہ، یہ رشتہ داری میں تیرے تے نا ترس پہ کھواندی. وما ادری کیف انا عندک فی النصیحۃ لک، مینوں یہ نہیں علم کہ جیڑی میں خیر خائی تیری کرن لگا تیری بارگاہ چ دی کی قدر ہونی اللہ، یہ مینوں پتہ نہیں، لیکن میری سن لے. آپ نے فرمایا یا ابا بکر ما انت ممن یستغش ولا یتهم، تینوں نہ کدی کھوٹا سا سمجھیا تے نہ تینوں جھوٹا ہون دا کدی جڑا اساں اتہام کیتا ہے، نہ کوئی تیرے بارے وہم خیال آیا سا کہ تو جھوٹا بندہ. نہ قل کہو، انہوں نے فرمایا قد رأیت ما صنع اہل العراق بابیک واخیک وانت تريد ان تسیر الیہم، تو دیکھ چکا ہے کہ باپ تیرے کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ عراقیوں نے کیا کیا، آپ پھر ادھر جانا چاہتے ہیں. وہم عبید الدنیا، وہ تو دنیا کے لونڈے ہیں. فیقاتلک من قد وعدک ان ینصرک، وہی لوگ تمہیں قتل کریں گے جنہوں نے تمہیں وعدہ کیا کہ ہم تیری مدد کریں گے. میں کہہ رہا ہوں وہی تمہیں قتل کریں گے. اللہ اکبر. ویخذلک من انت احب من، فاذکرک اللہ فی نفسک، میں تینوں اللہ یاد دلانا. فقال جزاک اللہ ابن عم خیرا، امام حسین نے فرمایا اللہ میرے چاچے دے پتر نو چنگا جزا دے. سبحان اللہ، اپنا مشورہ دیتا ہی. فلقد اجتہدت رایت ومہما یقضی اللہ من امر یکن، لیکن اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہو وہ پورا ہوگا. سبحان اللہ. بے شک یہ دے میں لگتا ہے جی میں تقدیر لوح محفوظ دی لکھی امام حسین دی نظر سی، اونوں ویکھ کے تے لگے جانے. سبحان اللہ، کیا بات. اب آ جاتے ہیں جی عبداللہ بن جعفر طیار، سمجھو امام حسین کے بھائی جی. حضرت جعفر طیار کے، جعفر طیار بھائی ہیں مولا علی بھائی کے بیٹے. یحذرہ اہل الکوفہ، یہ کوفیوں سے ڈراتے ہیں اور اللہ پاک کا واسطہ دیتے ہیں. حسین پاک نے ان کو کیا جواب دیا؟ انی رأیت رؤیا، میں خواب دیکھ چکا ہوں، اس میں رسول اکرم کو دیکھا ہے، آپ نے مجھے کوئی ارشاد کیا ہے، میں اس پر پورا اتروں. اللہ، اور میں نے آخری دم تک بتانا بھی نہیں. اللہ اکبر. اب عمرو بن سعید بن عاص الاشدق وہ بھی کچھ لکھتے ہیں. یہ وہ حضرات ہیں میرے بھائیوں جنہوں نے امام پاک کو خروج سے منع کیا. ان کو کہتے ہیں مانعین خروج. جی کیا بات. تسی خود سمجھدار ہو، جی میں مشہور کیتی کھڑے ہیں جی کہ اگر امام حسین قربانی نہ دیں اسلام روڑ جانا سی، اسلام ختم ہو جانا سی، سارے کافر ہو جانے سن، فلان ہو جانے سن، تو پھر تو یہ مطلب ہے جن روکنے والے سن یہ پہلو ہی کفر دے یار بن کے کھڑے سن. اللہ اکبر. بہت لکھ لعنت ہو جائے حرامی ذہن. بے شمار. اوے لعنتیا جے نہیں سمجھ آوندی تے کتے بھوک بند کر، کسے دا جھگا دے رہن دے، اے تے کسے دا بھی جھگا نہیں رہندا. اینے پاک جڑے نے او کی بنن گے، کس درجے دے مجرم بنن گے. لہذا ظالم دینی مسئلہ اور اجتہادی مسئلہ ان دونوں میں فرق تمیز کرو. دینی مسئلہ جب ہو کوئی مسلمان پیچھے نہیں رہ سکتا، روکنا تو دور کی بات ہے. اجتہادی مسئلے ہوں تو روکنے والے بھی آ جاتے ہیں، مشورے بھی دیتے ہیں، مان بھی لیے جاتے ہیں.
انکار بھی کر لیا جاتا ہے، یہ اجتہادی مسائل میں ہوتا ہے۔ وہ اگر کنجرا نہیں علم شریعت کا تو پنگے نہ ہی لگے۔ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات، نعرہ تکبیر، بول میرے ویر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، آستانہ علیہ امام آباد شریف، پیر و مرشد حضور کی بلا خواجہ محمد شفیع لجپال، چھوٹے حضرت صاحب پیر سید امام علی شاہ صاحب، آستانہ علیہ مہرآباد شریف، آستانہ علیہ گولڈا شریف۔ دینی مسئلہ ہوتا ہے جہدے تے سارے مسلمان ایک زبان ہون۔ رمضان دے روزے فرض ہیں کہ نہیں؟ نمازاں کنیاں فرض نے؟ یہ دینی مسئلے نے، تا کر کے ہر بندے اتفاق کیتا ہے۔ جڑے اجتہادی مسئلے ہوندے نے وہ اختلافی ہوندے نے۔ جدو اختلافی ہون اوتھے نہیں آکھی دا دین رڑ جانا ہے، دین فلان ہو جانا ہے، دین فلان ہو جانا ہے۔ اوتھے اے آکھ فلانے دا اجتہاد جڑا ہے او گل او نہیں سی رہنا، اجتہاد نہیں سی، اجتہادی نقصان ہو جانا سی۔ اوتھے اساں دینی نقصان نہیں کہہ سکتے۔ اے ذہن وچ رکھی، جڑے اے تمیز نہیں رکھدے، قسم اس ذات دی کر کے انا جے قبضہ قدرت میری جان ہے، او کنجر کھوتے چراوے، منبر رسول دے لاگے نہ آوے۔ حق ہے، کیا بات صاحب جی، بہت خوب آ گئی یہ سمجھ کے نہیں؟ جی یہ اجتہادی مسئلہ تھا، ورنہ امام حسین صاحب کہہ دیں روکن والوں نو تواڈے تے فرض ہے میرے نال چلو نہیں تے کافر ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک نو یہو جا جواب نہیں دیتا، لکھ لعنت انہاں کنجراں دے اوتے۔ جی یہ کیڑے نو راضی کرن نو پھردے نے پے؟ جے آکھن امام انج راضی ہونا ہے تے اونے لعنت پاونی ہے، جے آکھن صحابہ راضی ہونا ہے تے اونے لعنت پاونی ہے، جے آکھن امام